اچھا جی، مجھے یہ بتائیے آپ لوگ اس کو نکرا بنا کر دکھائیے، کیا ہوگا؟ الولد الصالح کو نکرا بنا کر دکھائیے. ولد صالح، اس پر تنوین نہیں ہے، پتہ تنوین چل آئے رہا ہے گی. ہمیں یہ. اچھا ہاں تنوین. تنوین نہیں ہے. اچھا اب اس کا ترجمہ کیجیے، ولد صالح، ایک نیک لڑکا. ایک نے ایک لڑکا. یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی نا کب سے. یہاں پر آپ کو ایک نظر نہیں آ رہا، اس وجہ سے آپ کو پتا چلا ہے یہ اس میں معرفہ ہے، نکرا نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ یس میم. یہ اتنی سی بات تھی کہ ایک لگنے کی وجہ سے آپ کو جی اگر ہم ایک لگا دیں تو اسپیشل نہیں ہو جائے گا وہ ایک نیک لڑکا؟ نہیں. دیکھیں عربی زبان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اس میں نکرا کا ترجمہ کرتے وقت ہم ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک، کسی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان کا ترجمہ کرتے وقت. تنوین آپ کی جب بھی آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو تنوین کے ساتھ آپ لوگ یہ الفاظ نہیں استعمال کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے تنوین کا ترجمہ نکرا میں کیا. یہ پہچان ہے اس کی، سب سے امپورٹنٹ پہچان ہے یہ اس کی. اب اگر آپ کو یہاں پر لکھا ہوتا نا ایک نیک لڑکا، تو یہاں پر اس کا یہ یہاں پر ہوتا ولد صالح. یہاں پر ایک کا لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لکھا ہوا ہے نیک لڑکا، الولد الصالح. اسی طرح سے یہاں پر اگر ہوتا ایک نیک لڑکی تو اس کا ترجمہ ہوتا بنت صالحۃ. یہاں پر ایک نہیں ہے تو اس وجہ سے کہ اس میں معرفہ ہے، البنت الصالحۃ. دونوں پہ تنوین ہوگی نا دونوں جب پر نکرا ہوگا تو. بالکل، وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں جی. دو نیک لڑکے، یہ تو ہمارا تسنیہ ہے، اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہاں پر دو نیک لڑکے تو الولدان صالحان، دو نیک لڑکیاں البنتانی صالحتان. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر نیک لڑکے ہیں تو اولاد الصالحون. اب دیکھیے میری بات سنیں، یہاں پر تسنیہ تھا تو یہاں پر الف لام ہے، اس کے ساتھ بھی الف لام ہے. ہم چاروں چیزوں کو، ہم اس کی چاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں. میم پھر یہ اب جیسے ایک لگا ہوتا تو یہاں پر وہ نکرا بنتا، تو یہاں پر دو لگا ہوا ہے تو یہ پھر یہ کیسے یہ بن گیا معرفہ؟ اچھا جی، تو ہم نے دیکھا کہ اگر یہاں پر لفظ ہوتا کوئی دو نیک لڑکے تو پھر وہ آپ کا ہو جاتا اس میں نکرا. تو اس کو اس میں نکرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ولدان صالحان، ولدان صالحان، بنتان صالحتان. یہاں پر تنوین نہیں آئے گی. نو میم. کیوں؟ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ نکرا پہ تو تنوین ہوتی ہے. نہیں وہ سنگل پہ ہوتی ہے نا. سچی میں؟ یس. ایک کے لیے ہوتی ہے نا. ہاں جی، ماشاء اللہ تبارک الرحمن. جب وہ سنگل سے آتا ہے تو تنوین کو وہاں پر ہی چھوڑ کے آگے جاتا ہے، تنوین کے ساتھ وہ آگے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، تو آگے ہے ہمارے پاس جی نیک لڑکے ہیں ہمارے پاس، تو الاولاد صالحون. یہاں پہ ہم نے اولاد کو جمع کیا تو اس کے آگے صفت جو ہے اس کو بھی ہم نے جمع کر دیا، الاولاد الصالحون البنات الصالحات. ٹھیک ہے جی، البنات الصالحات. اچھا، ہم ان کو چاروں چیزوں کو برابر کر رہے تھے. پہلا ہم نے کیا لگایا؟ وسعت کے اعتبار سے ال لگایا، تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ اس میں معرفہ ہو گیا. دونوں اس میں معرفہ ہیں یا نہیں ہے؟ جی ہے. ہاں. ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہم نے کیا دیکھی؟ ہم نے ان کا جنس دیکھا، تو دونوں جنس کے اعتبار سے کیا ہیں؟ مذکر ہیں یا مونس ہیں؟ مذکر. مذکر ہیں. دو چیزیں ہماری برابر ہو گئی، ایک اور دوسری دو. ٹھیک ہے. عدد کے اعتبار سے دیکھیں یہ کیا ہے؟ سنگل ہے یا ڈیول ہے یا پھر پلورل ہے؟ کیا ہے یہ؟ سنگل. سنگل ہے. تو ہم نے اس کو عدد کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا کہ تیسری چیز بھی ان کی ایکول ہے. تین ہو گئی. اعراب کے اعتبار سے دیکھیں جی، اس کے اعراب کہاں پر ہے؟ یہ زبر ہے نا اس پر، لیکن اس کے اوپر تو زبر ہے، اس کے اوپر تو زیر ہے. یہ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. میم لاسٹ میم والا اعراب دیکھ لیں پیش. ہاں جی، اعراب لاسٹ والا ہوتا ہے. پیچھے والے کیا ہوتی ہیں؟
حرکات حرکات ہوتی ہیں. ماشاءاللہ کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں ماشاءاللہ. پتہ نہیں کتنے بادام کھاتے ہیں. اچھا جی، تو ہم نے ان کی حرکات کو، ان کی اعراب کو بھی دیکھ لیا. اعراب جو ہے ان کے دونوں کے پیش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چاروں چیزیں ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہیں. اگر چاروں چیزیں ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں تو وہ ہمارا مرکب کون سا مرکب بنتا ہے؟ توصیفی. توصیفی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک الرحمن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا مرکب توصیفی. اب اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے وقت پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ صفت آتا ہے یا تعریف موصوف؟ میم، ہاں جی، صفت صرف ترجمہ کر رہی ہیں. ترجمہ کے اندر کیا آتا ہے پہلے؟ پہلے صفت ہے موصوف کہ آئے گا. صرف موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی تعریف کی جا رہی ہے. آتا ہے. اچھا، مجھے کس نے کہا کہ موصوف پہلے آتا ہے؟ میں نے کہا تھا آسما. اچھا آسما جی، ذرا مجھے بتائیے گا نا اردو میں. لڑکا نے ایک، نہیں، اردو میں تو ہم پہلے صفت لکھیں گے بعد میں موصوف لکھیں گے. عربی میں پہلے موصوف ہاں لکھیں جی، گے میں اردو کا پھر پوچھ رہی ہوں نا. صفت. ترجمہ کرتے وقت ترجمہ تو ہم اردو اردو پڑھنے میں والے ہم پہلے صفت لکھیں گے. ہاں جی. جی، بارک اللہ فیک. پہلے صفت آئے گی اور صفت کے بعد ہم لوگ لگائیں گے کیا؟ موصوف. اور جب ہم اس کو عربی میں کریں گے تو ہم کیا کریں گے بچوں؟ پہلے موصوف لگائیں گے. پہلے موصوف اور پھر بعد میں صفت. ہاں جی. اب کسی نے بھی جب مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے لگے تو کسی نے بھی ان کا ترجمہ بریک نہیں کرنا. مرکبات کا ترجمہ ہمیشہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ہم ان کو بریک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کا ترجمہ ہمیشہ پڑھا بھی ان کو اکٹھا جاتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی دیکھیں یہ تنوین ہے، اس کے ساتھ ملایا گیا ہے، آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ ان کو اکٹھا ہی ترجمہ کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی یہاں پر وہ کیا ہے؟ تشدید ہے، یہ اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. اس کی بھی تشدید ہے، یہ اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو الگ کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کو اکٹھا ہی رکھنا ہے آپ کو. ہم لوگ سم ٹائمز کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جب وقف کرتے ہیں، ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہوئے بھی وقف کرتے ہیں تو ہم وقف کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ یہاں پر اس پر وقف کر دیا پھر آگے والے کو چھوڑ دیا. تو کوشش کیا کیجئے کہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. وقف کرتے ہوئے بھی آپ اس مرکب کو پورا پڑھ کر پھر اس پر وقف کیا کیجئے. ٹھیک ہے جی؟ دیکھیے کتنی باریکیاں ہیں قرآن کی کہ ایک چیز کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری خود بخود درست ہوتی جاتی ہے. آپ اس کو سیکھ رہے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ کی تجوید کے بھی رول سیکھ رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے اعراب کو بھی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہے مرکب توصیفی کے اندر وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی کے اندر موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہیں. یعنی کہ جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ نہیں یہی لازمی آنا ہے. آ سکتی ہیں لیکن آتی نہیں ہیں. مطلب کم و بیش یہ استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اگر کہیں آپ کو لکھی بھی ملے تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ فور ایگزامپل یہاں پر ہے ابواب مفتوحات. ابواب جمع ہے غیر عاقل کی اور مفتوحات یہاں پر مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحف مطہرۃ یہ غیر عقل کی جمع ہے تو اس کے لیے واحد یہاں پر کیا استعمال ہوا؟ واحد مؤنث. ایام معدودۃ، ایام معدودات. یہ دیکھیں یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے، دونوں استعمال ہوئے ہیں. آپ نے قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا ایام معدودات لکھا ہوا ہوگا بہت سی جگہوں پر. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں درست ہیں. اشہر معلومات کی جمع ہے، لکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن میں لفظ ہے. بقرات سمان. ٹھیک ہے جی؟ اب یہ آگے جو ہے عربی میں ترجمہ کریں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا. دیکھیں یہاں پر انہوں نے ساتھ میں ایک لکھا ہوا ہے، ایک زد گائے ایک زد گائے. معلوم آپ کو ہو جائے گا کہ یہ آپ نے نکرہ بنانا ہے یا معرفہ بنانا ہے. نیکسٹ ہے جی بریکٹ میں دی گئی صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں. اب یہ صفات دی گئی ہیں
आपने इन सिफात को इसके हिसाब से चेंज करना है और फिर आपने इसको मुकम्मल करना है। ठीक है, ये वाले हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया। ये आपका मश्क में एक, कोई और कुछ जैसे अल्फाज तरकीब में मौसूफ को नकरा लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, मश्क में एक, कोई और कुछ जैसे अल्फाज तरकीब में मौसूफ को नकरा लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ जमा के लिए, कोई तस्निया के लिए, एक सिंगल के लिए। जब ये अल्फाज साथ में होंगे तर्जुमे में तो फिर आपको पता चलेगा कि ये नकरा है, मारफा नहीं है। अगर ये अल्फाज साथ नहीं होंगे तो इट मीन्स कि ये आपका मारफा है। ठीक है जी।